آڈینس دیکھ رہی ہے ان کو بتا دیں ایزی وے میں کہ ایک ہے کیا. سو وی تھاٹ کہ ایک ایسی ایپ بنائی جائے جہاں پہ آپ کو ایک ایپلیکیشن کے پورے پیرامیٹرز میں, اس کے پورے یونیورس میں آپ کو پوری بینکنگ سروسز ملے. وہ بینکنگ سروسز اسلامک پروٹوکولز کے ساتھ ہوں. تو اس میں اگر ہم لون لیں گے تو اس میں انٹرسٹ فری ہوگا 100%. 100%. That's very interesting. Yes. فار ایگزامپل اگر میں ایک کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یا اس سے میں لون لے لیتا ہوں تو جب ربا نہیں لگ رہا تو کیا وہ اس کا ٹائم لمٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کی جائے گی یا پھر وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو لون پرووائڈ کیا جائے گا؟ لون جتنے بھی ملتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سروس چارجز اپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر, اور اسلامک بینکنگ کے اندر جو چارجز جو پینلٹیز ہوتی ہیں اگر آپ نے ٹائملی پے نہیں کیا تو وہ سارا چیریٹی میں جاتا ہے. یس, کسٹمر نے مسٹیک کی ہے, ہی اور شی ہیز ٹو پے پینلٹی بٹ دیٹ گوز ٹو چیریٹی. اچھا غفران صاحب, پاکستان میں جو کیو آر پیمنٹ کا رائز ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے اس کو بھی. ابھی ریسنٹلی کیش لیس کا بھی حکومت نے کہا, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یا دیٹس اے گریٹ کوسچن اینڈ کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل. پاکستان میں 700,000 مرچنٹس ہیں جو کہ کیو آر ایکسیپٹنس کر رہے ہیں آن دیئر آؤٹ لیٹس, اور اسٹیٹ بینک کا ویژن ہے بائی 2026 they are targeting about 3 million merchants. These payment rails will evolve Pakistan very soon inshallah. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راس کیو آر ہے یہ انٹرآپریبل ہے. انٹرآپریبل مینس کہ یہ پیمنٹ آپ کسی بھی بینک کی ایپ سے پے کر سکتے ہیں اور ریئل ٹائم اس مرچنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا. اور ہم نے بھی ریسنٹلی ایک سروے کنڈکٹ کیا ایٹ بینک اسلامی. اگر آپ مارکیٹ میں جائیں ریٹیل پہ تو دکاندار پورا دن ایکٹیویٹی کرتا ہے ڈفرینٹ اپنے اکاؤنٹ سے, بٹ اس کی جو پریفرڈ بینکنگ ہے دیٹ از اسلامک, تو وہ پیسے کیری نہیں کر رہا ہوتا اپنے اس کنونشنل اکاؤنٹ میں. اچھا, یہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے کیش لیس اکانومی پہ بڑا ورک کر رہی ہے, بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے پاکستان جیسی اسٹیٹ میں, اور یہ ہو سکے گا پاسبل؟ 100%. آئی تھنک ان پاکستان, جیسے میں نے پہلے کہا, وی آر ریڈی. ہمارے پاس اب کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم ریڈی نہیں ہیں. اس کی ریزن یہ ہے پاکستان میں مور دین 40 ملین والیٹ یوزرز ہیں. تو اگر گو کیش لیس جو اسٹیٹ بینک کا ایک ایمبیشن ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں اگر ان سب کو نیٹ میں لایا جا سکے کسی طرح, تو آئی تھنک وہ اس کو کرنا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اینڈ بائی you would see inshallah by 2026 every merchant would be having a QR placed on their shop. I can imagine this right now. اچھا, ایک پرسیپشن بہت کریٹ ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ اسلامک بینکنگ از سچ لائک اسلامک بینکنگ تو ہے لیکن اس کے اندر وہ اسلامک رولز اپلائی نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے. آئی تھنک اٹس اے میتھ. لوگ اس کو آج بھی کہتے ہیں کہ کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو, بٹ اسلامک بینکنگ ایسے نہیں ہے. اسلامک بینکنگ اٹ از اے پروسیس. اگر یہ صرف میتھ ہوتی تو اسٹیٹ بینک تو نہ کرتا کہ بائی 2028 سارے اسلامک بینکنگ شریعہ کمپلائنٹ ہو. اسلام میں بینکنگ تجارت تو منع نہیں ہے, تو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ تجارت کے اوپر بیس کر. ہماری جو ایک کی ایپ ہے وہ اس کا پرائمری فوکس بھی اسی پہ ہے, ایک کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ ربا فری جو ہے نا وہ سروسز دینی ہے. اینڈ دیٹ از آور موٹو ایز ویل, سیونگ ہیومینٹی فرام ربا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ اینڈ دس از یور ہوسٹ ابو ہریرا. پاکستان میں اگر ہم فن ٹیک ٹیکنالوجی کی بات کریں یا فن ٹیک کی بات کریں تو آج سے کوئی 10-15 سال پہلے فن ٹیک پاکستان میں اس طرح سے ایوالو نہیں کر رہا تھا جس طرح سے آج فن ٹیک کا ایک سین چل رہا ہے, اور جس طرح سے وہ ایوالو کر رہا ہے, جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے فن ٹیک کے اندر. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس فن ٹیک کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا پاکستان میں, ایک جو ہے ان کی اسٹرگل تھی, اس لیول پہ انہوں نے لے کے گئے. لیکن اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں, میں بات کر رہا ہوں محمد غفران عباسی کی. رائٹ ناؤ ہی از دا ہیڈ آف بزنس ایکو سسٹم ایٹ ایک. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد غفران عباسی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم غفران صاحب. پرسنل جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, آپ نے مطلب اسٹارٹ کیسے کیا تھا؟ تھینک یو ہریرا, تھینکس فار ہیونگ می. اچھا, سو I feel fortunate to be part of such industry in Pakistan. By the way, I'm a business graduate. Okay. And I've done so many certifications with different platforms. For example, DFI. I have a DFI certified Digital Frontier Institutes who certified the digital money. I've been, observing the overall digital journey in the world, not just in Pakistan. So I'm lucky enough to be part of this journey since inception. Acha, if you talk about کہ میں نے یہ کیسے کیا یار, I was too young when I joined Telenor. I was like 21 most probably. یہ کون سا سال تھا؟ 2005 میں I joined Telenor. Okay, right. So بہت ینگ ایج تھی, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آئی تھنک ہم ایکسیڈنٹلی آئی گیس شاید جوائن کر گئے. اس زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے تو وہ
نیا نیا کالج پاس کیا تھا, یونیورسٹی میں تھے. سو وہ اس وقت واک ان انٹرویوز ہو رہے تھے. ٹیلینور ایک نئی کمپنی لانچ ہو رہی تھی. وہ ٹی وی پہ ایڈ آتا تھا, ایک برف سے ایک ٹرک نکلتا ہوا آ رہا ہے اور لوگ رک رہے ہیں آگے اس کو دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھاٹ کہ یار یہ کچھ آ رہا ہے, کچھ نئی کمپنی ہے, سو لیٹس گو اینڈ سی. So luckily I got selected and I've been appointed in Pakistan worst territory I would say at that time, but ab to khair wo Pakistan is beautiful. I was posted in Gwadar, and then 2009 mein I joined Easy Paisa, and since then I've been in digital money. So I spent 10 years in Telenor, 10 years in almost Jazz Cash, and now I'm with Ek. صحیح. And I've been a business guy since inception when I joined these two organizations. Right. And whatever I am right now, I think just because of these two organizations, because they groomed me from my younger age, and now I've been leading so many teams in different roles, either in Jazz Cash or Telenor. Currently, I'm heading the business ecosystem here, Right. in Ek, and I'm trying to build another journey in Pakistan, trying to build this one in an Islamic way. تو جب آپ نے اسٹارٹ کر رہے تھے, مطلب جب آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ انٹرویو دیا اور یہ اسٹارٹ ہوا, تو اس وقت آپ کے مائنڈ میں تھا کہ یار اس اسٹیج پر بھی کسی دن جا کے ہم پہنچیں گے؟ بالکل نہیں تھا مائنڈ میں, بٹ آئی لو مائی دس اوور آل جرنی بیکاز دیٹس مائی پیشن, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان وٹ ایور آئی ہیو لرنڈ فرام دس 20 years. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جو اٹس ٹائم ٹو پے بیک. اور رائٹلی مجھے لگتا ہے کہ اب اسلامک چونکہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا جب سے میں آیا ہوں, سو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ ایٹ لیسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک بینکنگ رائٹ ناؤ. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم اب لوگوں کو شفٹ کر سکتے ہیں فرام کنونشنل بینکنگ ٹو اسلامک بینکنگ. ٹھیک ہے. اینڈ ود مائی ایکسپرٹیز, ود مائی ایکسپیرینس اینڈ لیڈرشپ, I would love to contribute towards society now. آپ نے پہلے جیز میں کام کیا, پھر آپ اب ایک میں آئے ہیں. اس وقت اتنی ایولیوشن نہیں تھی فن ٹیک انڈسٹری میں, تو جب آپ نے اسٹارٹ کیا اور اب آپ دیکھتے ہیں فن ٹیک انڈسٹری کو, تو کتنا ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے؟ Yes, I think when we started, it was I think 2009 when first time Easy Paisa launched in Pakistan, and I'm fortunate to be part of such journey since inception in Pakistan. بیکاز اس زمانے میں ڈیجیٹل منی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, اور ایک کنونشنل بینکنگ کا دور تھا. بالکل. اینڈ آئی تھنک لوگ اپنی بینکنگ کے لیے برانچ وزٹ کرتے تھے, لائن میں لگتے تھے. اگر آپ نے دیکھا ہو, جب ہم نے لانچ کیا تھا 2009 میں, تو لوگ کیو میں لگ کے بل پے کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. سو وی تھاٹ کہ ہم وائی ناٹ کہ لوگوں کو ایک آلٹرنیٹیو سولوشن دیں جو کہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو, اور جہاں وہ ٹرسٹ وردی ہو. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی انڈر دی برانچ لیس بینکنگ لائسنس وی لانچ ایزی پیسہ ان پاکستان. اینڈ برانچ لیس بینکنگ میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے برانچ نیٹ ورک, رائٹ, بٹ یو کین ہیو اے ایجنٹ نیٹ ورک, جو کہ ویسینٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کی ویسینٹی میں ایک جو ہے وہ دکاندار ہوتا ہے جس سے نارملی لوگ محلے کے جو ہے وہ بائی کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹف. سو وی تھاٹ کہ وائی ناٹ کہ وہاں سے ہم ان کو ایک ایسی کنوینئنس پرووائڈ کریں کہ وہ ایک جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ بھی بہتر ہو, اور ان کی جو فائنینشیل ایکسیس ہے وہ ان کے ریچ پہ آ جائے. اینڈ آئی تھنک وہ بڑا ایک پاکستان کی ایک سکسیز اسٹوری ہے ایزی پیسہ. اینڈ I spent 10 years in Telenor Easy Paisa, and we contributed digital financial inclusion in Pakistan. So yes, اس دور میں مشکل ضرور تھا, اور آج I can proudly say کہ adoption is fantastic. And in my opinion, Pakistan is ready more than we think. Because اس دور میں اگر آپ بات کریں تو I think branchless banking کے ساتھ ساتھ there are a lot of EMIs coming up. Digital banking کے بھی 5 license issue ہوئے, and the regulator is fantastic and they are doing a great job because انہوں نے ایک ایسا پلیٹفارم دینا شروع کر دی ہیں لوگوں کو کہ لوگ جو فائنینشیل انکلوژن ہے اس میں وہ خود آ رہے ہیں. فار ایگزامپل
ہم بات کریں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے پاسبل نہیں تھی. ایگزسٹ نہیں کرتی. آج آپ دکان پہ جائیں, یو کین بائی ایگس فرام یور موبائل فون جسٹ ٹو اسکین QR اینڈ یو کین ایک انسٹنٹ ٹرانزیکشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں فرام یور سیل فون. تو جب ہم یہ باتیں کرتے تھے 2009 میں تو لوگ سنتے نہیں تھے ہماری بات, سمجھتے نہیں تھے. اینڈ آئی تھنک اس وقت جو سینیریو ہے, دس از فینٹاسٹک اینڈ پاکستان از ریڈی ٹو اسکائی ہائی فار دیز کائنڈ آف ٹرانزیکشنز. سو یس. اچھا, وڈ یو تھنک کہ ابھی بھی وہ سفر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا؟ کتنے % ہے ابھی, مطلب کس سینیریو پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, اور ہمیں کتنا سفر اور طے کرنا ہے؟ ہاں, دیٹس گریٹ کویسچن. آئی تھنک پہلے ہم کہا کرتے تھے پاکستان از ٹوٹلی ان بینک مارکیٹ. اسٹیٹ بینک از کمنگ اپ ٹو ود ڈیجیٹل بینکنگ اینڈ دیر آر لاٹ آف EMIs لائسنسز ایشوڈ ٹو سرو دوز ایڈلٹس جو کہ ان کو سرو کر سکیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئی تھنک وی آر اے کنٹری آف 250 ملین پیپل. Our economy is like $400 billion, right? Okay. And interesting part یہ ہے کہ پاکستان is a very young population. 70% youth. I think 64% people are under 30 years old. Exactly. Which is fantastic. So financial inclusion is still way to go, I guess. ہمارے young لوگ جو young generation ہے اس کے لیے different solutions and آپ کو پتہ ہے آج کل جو Gen Zs ہیں وہ ان سے اگر آپ کہیں نا کہ برانچ میں جا کے لائن میں لگ کے کر لو تو وہ آگے سے پھر آپ کو ایک بلنٹ سا آنسر دیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اب دنیا میں اڈیپشن از پریٹی فاسٹ. ٹھیک ہے, ان پاکستان بھی آئی تھنک اب سچویشن ایسی ہے کہ اٹس آل اباؤٹ سروسز, اٹس آل اباؤٹ یوز کیسز, اٹس آل اباؤٹ پریفر چوائس کہ آپ کیا سروسز دیں لوگوں کو کہ آپ کا بینک یا آپ کی سروسز جو ہیں وہ پریفرڈ چوائس بنے فار اے کسٹمر. سو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اسٹل وے ٹو گو اینڈ آئی تھنک اب بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں. اینڈ پاکستانی مارکیٹ از لائک اپیلنگ ٹو انٹرنیشنل انویسٹرس ٹو کم ہیئر اینڈ انویسٹ ان پاکستان بیکاز فائنینشیل لٹریسی اب اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ یہاں پہ اب جتنے بہتر یوز کیسز آئیں گے, سولوشنز آئیں گے. دیکھیں نا, آج بھی اگر آپ مارگیج کی بات کریں لیس دین 1% ہے, کریڈٹ کارڈ کی بات کریں وہ بھی نیگلیجبل نمبر ہے. سو آئی تھنک دیر آر لاٹ آف فائنینشیل سروسز جو کہ اسٹل ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو ان مائی اوپینین آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ یوز کیسز, ہاؤ یو سرو یور کسٹمرس. نیڈ اسیسمنٹ از ایوری تھنگ ان کرنٹ سینیریو. تو میرا خیال ہے پوٹینشیل از امینس. اچھا, جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے لیٹ اسٹارٹ کیا, ہمیں یہ 2005 یا 2010 تک اس کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے میں اس پہ کوئی ریسرچ تو نہیں کی, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم بھی ٹھیک تھا. اس دور میں کافی چینجز آئی تھیں کیونکہ اس زمانے میں پاکستان واز بومنگ اینڈ آئی تھنک جتنی پاکستان میں ترقی اس دور میں ہوئی ہے 2005 سے لے کر 2010 اور 12 تک آئی گیس بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کے جو میڈیا لائسنسز ہیں اسی دور میں ایشو ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک تھا وہ دور. آج ہمیں سارے بینکس کو, کیونکہ یوزولی جو کنونشنل بینکنگ ہے نا دے ور الائنڈ فار ڈپازٹس اونلی, رائٹ. تو آج ڈپازٹس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ یوز کیسز کہ کیسے آپ کسٹمر کو انگیج کرتے ہیں فار ایز پر دیر نیڈس. سو آئی تھنک میرے خیال ہے دیر آئے دور سے آئے, لیکن ٹائم ٹھیک تھا میرے خیال سے. تو جب آپ مطلب ابھی ریسنٹلی یہ جب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا اس کو, اور ابھی جتنا بھی سینیریو چل گیا ہے پچھلے 15 سے 20 سال میں جب آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا, تو ابھی لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے؟ دیکھیں, اس وقت اڈیپشن جیسے میں نے پہلے کہا اڈیپشن از گوئنگ پریٹی فاسٹ. اویئرنیس بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایریا. اس ایرا میں اڈاپشن شاید اس لیول پہ نہیں تھی, وہاں آپ کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا تھا. آج کے دور میں آئی گیس اٹس آل اباؤٹ سروسز, اٹس آل اباؤٹ سیم لیس جو ہے وہ جرنی فار دی اینڈ یوزر, کہ اس کی آن بورڈنگ کتنی جلدی ہوتی ہے, وہ کتنی ایپ کے تھرو وہ کیا کیا سروسز لے سکتا ہے.
اینڈ آئی تھنک جیسے میں پہلے بھی آپ کو کیا کہ اٹس آل اباؤٹ سروسز اینڈ یوز کیسز, اٹس آل اباؤٹ ایپ ایکسپیرینس, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ کوئکلی یو کین کمیونیکیٹ ود یور کسٹمر. اور جو پلس پوائنٹ ہے آئی تھنک اسلامک. رائٹ. پاکستان میں اب تو آرڈیننس بھی آ گیا ہے بائی 2028 ایوری بینک ہیز ٹو بی اے اسلامک بینک. سو مجھے لگتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کی اڈیپشن اور اسلامک بینکنگ کا جو ایرا ہے وہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بی فوکسڈ آن اسلامک ڈیجیٹل بینکنگ. اچھا, اسلامی بینکنگ کا ایک مت ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت سلو ہے اور یہ کوئی سملر ٹائپ بینکنگ ہے, بٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ آئی گیس. اسلامک جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں آئی تھنک فرام ایک پلیٹفارم, وی آر ٹرائنگ ٹو لانچ این ایپ جو کہ ہائی ٹیک ہو, سپر فاسٹ ہو, کسٹمر کی آن بورڈنگ ود ان فیو اسٹیپس ہو, اور کسٹمر وڈ بی ہیونگ اے یونیورس ونس ہی اور شی ڈاؤن لوڈ آر ایپ. So that is our ambition to serve Pakistani community and on cherry on top with riba free banking. So our slogan is we are saving humanity from riba. So that is our mission in Pakistan. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے 2015 میں رائٹ جیز کو جوائن کیا تھا, اور جیز کو جوائن کرنے کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے اس کو لیو کیا ہے. تو اس 10 سال کے ٹینیور میں اور ہم نے دیکھا کہ جیز کیش اور جیز کی جس طرح سے ایک بوم آیا ہے جیز میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی سکسیزفل اسٹوری کے پیچھے کیا چیز تھی جیز کی؟ دیکھیں, جیز کیش جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت دے ور اباؤٹ ٹو لانچ سروسز, بیکاز وہ بہت انیشیل فیز تھا. سو ہم نے جب ایزی پیسہ لانچ کیا تھا دی انٹائر کمیونٹی شفٹ ٹوورڈز OTC بزنس, اوور دا کاؤنٹر, کہ دکان پہ جا کے بل جمع کرا دیا, وہ کر دیا. when I joined Jazz Cash, so یہاں پہ ہم نے from the scratch I think we were focused on mobile wallets, جو کہ ڈیجیٹل والٹس بھی جن کو کہا جاتا ہے آج کل کے دور میں. تو ہم نے پہلے دن سے کسٹمر کے لیے جرنیز بنائی فار موبائل والٹس. Right. And that is the reason why by far I think Jazz Cash is now leading in the industry. They have about 40 million customers on wallets. That's huge number. And اگر آپ ہر دوسرے تیسرے پاکستانی سے پوچھیں تو وہ دو ہی نام لے گا, یا تو جائز کیش لے گا یا ایزی پیسہ لے گا. Right. تو ان کی سکسیس کی جو سب سے بڑی آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ they were aligned on wallets. They have created use cases. Now you can open Jazz Cash and you would be having everything on your mobile phone. چاہے آپ بچے کی فیس پے کر دیں, چاہے آپ بل پے کر دیں, منی ٹرانسفر کر دیں, آپ ایم ٹیک پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ فی پے کر دیں. سو دیز آر دا یوز کیسز جو کہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دس از دا ایریا آئی تھنک جو کہ ایوری بڈی از ناؤ ورکنگ آن. کیونکہ ہم جب کام کرتے تھے تو لوگ ہمیں ٹریٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ وی آر بینکرس. پیپل تھاٹ کہ یہ بینکنگ نہیں ہے, بٹ ناؤ ایوری ون سیز دا ڈیجیٹل بینکنگ از ایوری تھنگ. We were doing digital banking in rather Easy Paisa or Jazz Cash. Right. But now everybody is doing digital banking. Every bank has a digital unit, and they are they're creating unit, and they are having people, digital mindset people جو جا کے اپنا ویلیو ایڈ کر سکیں on these kind of services. کیونکہ کسٹمر کی جو اڈیپشن ہے وہ کور بینکنگ میں اس لیول پہ نہیں ہے. Right. لیکن جو برانچ لیس بینکنگ پلیئرز ہیں, EMIs ہیں یا ڈیجیٹل بینکس ہیں, ان کے لیے تو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں جانا, آپ نے صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور آپ ساری فیو اسٹیپس کے اندر اپنے اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ساری سروسز لے رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا, ایک نا بڑا ایک سوال ہے پاکستانیوں کا, جیز کیش جب یوز کر رہے ہیں تو اس میں آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کی نا اماؤنٹ کی کٹوتی بہت ہونا شروع ہو گیا جیز کیش میں. اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے آپ کے لون جب آپ جیز سے لیتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کی کیا اسٹوری ہے, کیا یہ کم نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو نارمل پرسن ہے جیز کیش وہ یوز کر رہا ہے تو وہ لون لے رہا ہے, اب اس نے جب ری پے کرنا ہے تو اس پہ انٹرسٹ زیادہ لگ رہا ہے. یس, آئی تھنک یہ ایک بہت کرٹیکل پارٹ ہے آج کل, اور اس طرح کی نیوز ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. دیکھیں, جو پاکستان میں مائکرو بینکنگ ہے نا, مائکرو فائننس بینکس ہیں, کیونکہ جیز کیش جو ڈرائیو ہو رہا ہے بزنس, ان کے پیچھے ایک مائکرو فائننس بینک ہے. رائٹ. ڈیجیٹل ایزی پیسہ تو اب ڈیجیٹل بینک بن چکا ہے, ان کو لائسنس مل گیا ہے. ہاؤ ایور وہ ان کے پاس بھی پہلے مائکرو فائننس بینک تھا. مائکرو فائننس بینک کے اندر یوزولی جو مارک اپ یا انٹرسٹ لگتا ہے
and that is too much. آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا there were few ایپس جو کہ چائنیز ایپ تھیں اور they were providing services. آپ لون لیں اور 40% تک جو ہے وہ چارج کر رہے تھے. سو دس از دا ایریا آئی تھنک جہاں پہ تمام آپریٹر کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ایک انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز ہیں. سو آئی اسپینڈ 20 years in this area. Now I think, because from my tenure, I think we have created so many digital wallets, millions of digital wallets, and we provide access to the customers. So now my mission is to, Islamic digital banking accessible for everyone with Islamic protocol and digital experience, تاکہ کسٹمر کی اڈیپشن بھی بہتر ہو اور اس کو فیل بھی وہی ملے ود اسلامک وے. سو بینک اسلامی کا بھی یہی ایک فورٹے ہے. بینک اسلامی تھاٹ کہ ہم اس کو اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت کام ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے شفٹ کر سکتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اوپر تھرو آر innovative solutions and high-tech applications and use cases. For your perspective, easy پیسہ اچھا ہے جیز کیش؟ یار دیکھیں دونوں کے ساتھ کام کیا ہے. سو دونوں کے ساتھ ایک کلوز ایسوسیشن ہمیشہ رہے گی کیونکہ I always feel fortunate. I've been part of this digital journey in Pakistan. And I think دونوں کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. ایزی پیسہ کی ایپ ایکسپیرئنس بہت بہتر ہے. جیز کیش از ناؤ گیٹنگ بیٹر. جیز کیش کی سروسز بہتر ہیں. سروس چارجز دیکھیں جب یہ ہم کام کر رہے تھے نا وہاں پہ, میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتا ہوں جو آپ کا پچھلا کویشچن تھا. جو چارجز اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جو بزنسز ہوتے ہیں یا تو وہ ڈرائیو ہوتے ہیں MDR پہ جس کو ہم مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ نے آن لائن ٹرانزیکشنس کی یا آپ نے QR پہ پے کیا تو آپ کچھ ارن کر لیں فرام دا مرچنٹ سائڈ. ٹھیک ہے. بٹ اب جتنا بڑا نیٹ ورک یہ بنا چکے ہیں دونوں پاکستان میں, سو دے ہیو دی ٹرانزیکشنل ہسٹری آف دا کسٹمر. سو فار ایگزامپل اگر ہم دونوں کی ملا لیں تو آئی تھنک 15 ملین 20 ملین ٹرانزیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں رفلی. رائٹ. تو 20 ملین ٹرانزیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان کی جو ریونیوز ہیں, جو ان کی ریونیو میکنگ اسٹریمز ہیں, دیز آر پلیٹ فارم فیس. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ٹرانزیکشن پہ زیادہ چارج کر رہے ہیں, آئی تھنک they are now charging as a platform fee as well as اگر آپ بل پے کر رہے ہیں, اس سے پہلے وہ فری ہوا کرتا تھا, اب now they are charging کیونکہ they need to run the business as well. صحیح. So you are right, they are charging nowadays and I think it makes a business sense. صحیح. رائٹ. اچھا ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک جوائن کیا ہے, یہ ایک بیسیکلی کیا ہے جو آڈینس دیکھنا چاہ رہی ہے, جو آڈینس دیکھ رہی ہے ان کو بتا دیں ایزی وے میں کہ ایک ہے کیا؟ Okay, so ایک it's I would say it's quite simple. So we thought کہ ایک ایسی ایپ بنائی جائے جہاں پہ آپ کو ایک ایپلیکیشن کے پورے پیرامیٹرز میں, اس کے پورے یونیورس میں آپ کو پوری بینکنگ سروسز ملے. اوکے. اور وہ بینکنگ سروسز اسلامک پروٹوکولس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. ربا فری ہو. صحیح. سو دیٹ از دی آئیڈیا بہائنڈ دس اینڈ وی آر میکنگ اٹ ویری سمپل اینڈ ایزی ٹو یوز. فیو اسٹیپس کے اندر وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ وہ ساری سروسز لے سکتے ہیں جو کسی بھی بینک کے اندر لے سکتے ہیں. بٹ ہماری USP یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل ایکسپیرینس دے رہے ہیں پاکستان میں فرسٹ ٹائم اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی کال اٹ دس از دی فرسٹ ایور اسلامک ڈیجیٹل بینکنگ ایکسپیرینس ان پاکستان. تو اس میں اگر ہم لون لیں گے تو اس میں انٹرسٹ فری ہوگا؟ 100%. 100%. That's very interesting. Yes. یہ بہت اچھی بات ہے. So that is our mission. We will be giving you financial access with riba-free banking. So that is our ambition. And that is the mission that we would like to, connect people of Pakistan that please join us and support this cause. And, it's a mission for entire humanity. Let's save the humanity from interest. یہ اگر شروع ہو گیا تو میرے خیال سے جیز کیش اور ایزی پیسہ کا تو سین ختم ہو جائے گا, رائٹ؟ آئی تھنک نہیں, ایسا ہم بالکل نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا کیونکہ آج بھی پاکستان کی جو اسلامک اگر آپ ان ٹرمز آف شیئر دیکھیں تو اٹس اباؤٹ 26-27% شیئر آؤٹ آف 100%. سو اسٹل وی آر این انٹرسٹ بیس اکانومی ان پاکستان. آئی تھنک مور دین 75% جو ہے وہ مارکیٹ شیئر اس وقت آج بھی کنونشنل بینکس کے پاس ہے.
بٹ اچھی بات یہ ہے ریگولیٹر پش ہے. دوسرا گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے ریسنٹلی 26 امینڈمنٹ کے اندر. اوکے. سو اب ہم امیجن کر رہے ہیں یا ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں, فوکاسٹ کر رہے ہیں کہ بائی 2028 آل انٹائر بینکنگ وڈ بی آن اسلامک پروٹوکول, اسلامک. ٹھیک ہے. اور آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, آپ نے جو ہے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا, ڈسٹریبیوٹرس کے ساتھ کام کیا, تو یہ پارٹنرشپ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیجیٹل بینکنگ گروتھ کے لیے؟ I think that's a critical part to include financial inclusion. ہم کہتے ہیں نا کہ فائنینشیل انکلوژن کیسے آئے گا. رائٹ. آئی تھنک فائنینشیل انکلوژن کے لیے سب سے پہلا رول ہی یہی ہے کہ فائنینشیل ایکسیس ٹو ایوری ون in a convenient way. صحیح. I've done so many projects in both the organization, in my previous organization, here as well, in AIC. So, Easy Paisa, Jazz Cash, I think we have done BISP. ہم نے BISP کی وہ جو خواتین جن کو پیسے کسی زمانے میں پوسٹ آفس یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو ملا کرتے تھے یا وہ کوئی پن میلر کے تھرو لیا کرتے تھے, ان کو ہم نے ڈیجیٹل کیا, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے تھے. صحیح. وہ اپنے گھر کے قریب سے جا کے پیسے ودرا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لائک وائز وی ہیو ڈن سو مینی گورنمنٹ پروجیکٹس جس میں فار ایگزامپل سندھ کے اندر بہت سارے پروجیکٹس اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ اسٹائپنڈ ڈسبرس کر رہی ہے. تو وہ اسٹائپنڈ ایک زمانے میں جب میں نے وہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا تو اس میں پوسٹ آفس کے تھرو پیسے جاتے تھے پیرنٹس کو. تو گورنمنٹ واز سپورٹنگ ٹو ویمن کہ تاکہ جو گرلز ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے ان سندھ. صحیح. سو اس کے پیچھے اس کے پیرامیٹرز میں انہوں نے گرلز اسٹائپنڈ کا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا اینڈ دیٹ واز اے پینفل پروسیس فار parents to get money from government of Sindh. So we digitize the end-to-end process. We open their accounts and give them biometrically verified cash out services. So these are the services which we provided to all government. اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں, we have done agri project جس میں کسان کو ہم نے پیمنٹ ڈیجیٹائز طریقے سے دی. KPK کے اندر ہم نے جو فلڈ افیکٹیز تھے, FDMA کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ ہم نے اس کے اندر ہم نے کافی جو ہے نا پیمنٹ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز کی, موبائل والیٹس کے تھرو بھی دی اور ایجنٹ نیٹ ورک کے تھرو دی, کیونکہ ایکسیس نہیں تھا پہلے. اگر آپ برانچ کے تھرو دیتے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا. دوسرا اکاؤنٹ اوپننگ ایک کمبرسم پروسیس تھا اس زمانے میں کہ اگر آپ برانچ میں واک کر کے جائیں تو اکاؤنٹ کھولنا ایک چیلنج تھا لوگوں کے لیے کہ آپ ملٹیپل ڈاکیومنٹس لے کر آئیں, ریفرنس لے کر آئیں, بل لے کر آئیں. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. اینڈ ناؤ ان کرنٹ سینیریو the whole government want کہ یہ ساری پیمنٹس ڈیجیٹل ہوں. سارے اکاؤنٹس بلک میں کھلتے ہیں, بلک میں کھلنے کے بعد کسٹمر کی بایومیٹرکلی ویریفیکیشن ہوتی ہے اینڈ دین she or he can get money from the branch network اور branches. تو اچھی بات یہ ہے کہ اب ہم بایومیٹرکلی ویریفائی بھی کرتے ہیں کسٹمر کو, اس کی اینڈ ٹو اینڈ KYC بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو فائنینشیل ایکسیس اس کے نیئرسٹ لوکیشن پہ دے دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا زبردست نے رول پلے کیا ہے کیونکہ ملینز آف کسٹمرز, ایون ان BISP more than 6 million کسٹمرز ہیں BISP میں جو خواتین کو پیسے ملتے ہیں. 6 million. اسی طرح کسان پروجیکٹ ہے ابھی پنجاب میں چل رہا ہے, آئی تھنک more than 3 million 4 million کسٹمرز ہیں وہاں پہ. تو ابھی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ جس میں فلڈ افیکٹیز کو ہم ڈسبرس کیا ہے ہم نے ایسا ان کے ایک کے اکاؤنٹ میں, ایک کا ان کا اکاؤنٹ کھلا ہے, اس میں پیسے ڈسبرس ہوئے ہیں. ناؤ دے آر گوئنگ ٹو آور برانچز اینڈ گیونگ دیم دی پرووائڈ دیئر بایومیٹرک ویریفیکیشن اور پیسے ودرال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ ایک تو نہ صرف کنوینئنٹ ہے بلکہ ایک ایسی کاز ہے آئی تھنک جو کہ اسٹیٹ بینک بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے تمام پروجیکٹس کو جو ہے وہ جیسے ابھی BISP ہو رہا ہے, سارے لوگ انٹیگریٹ کر رہے ہیں بینکس کی, تو وہ ساری کی ساری بلک میں ڈسبرسمنٹ ہونی ہے اور ان کی بایومیٹرک ویریفیکیشن کے تھرو کیش آؤٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہت بڑی پرابلم پاکستان میں یہ کریٹ ہوتی ہے کہ چلیں اربن ایریاز کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا یہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ رورل ایریاز میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پہ اگر یہ سروسز نہیں ہیں, وہاں پر اگر مطلب لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہاں پر ایک مطلب ایپ جو ہے وہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کس طرح اپنا رول ادا کرے. گریٹ کوشچن. آئی گیس آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے اور ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ان بینکڈ ان سروڈ جو کسٹمرز تھے اس میں میجر پورشن جو ہے وہ رورل ایریاز کا تھا. رائٹ.
جہاں پہ فائنینشیل لٹریسی آج بھی ایک چیلنج ہے, اور وہ چیلنج ساری پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں ای ایم آئیز بھی ہیں, اس میں برانچ لیس بینکنگ پلیئرز بھی ہیں اور ڈیجیٹل بینکس بھی ہیں, سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں. صحیح. بٹ آج بھی وہ کسٹمرز ان کے لیے لینگویج بیریئر بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپلیکیشن اپنی کھولنی ہے, دیکھیں نا پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ براڈ بینڈ کی سروسز آلموسٹ ہر قصبے میں جا چکی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں 70% لوگ اسمارٹ فون یوز بھی کر رہے ہیں. تو پینیٹریشن تو ہے, فنڈامنٹلز آر دیئر, بٹ اسٹل وہ جو پہلے ایک بات کی تھی ہم نے کہ یوز کیسز اور جو نیڈ اسیسمنٹ ہے, جیسے آپ نے بات کی کہ رورل ایریاز میں آج بھی جو ہے وہ ایک پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کہ ہم نے کیسے اپنی سروسز کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آئی گیس ریجنل لینگویجز کے اندر سارے آپریٹرس کو سوچنا چاہیے, ان کو سروسز اس لیول کی دینی چاہیے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کر سکیں آن فائنینشیل سروسز. ہاؤ ایور اسٹل بہت سارے لوگ, کسان آج بھی یوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایپس. دیکھیں نا, دیر آر لاٹ آف ای ایم آئیز کمنگ اپ, جو کہ کوئی کسان پہ کام کر رہا ہے, کوئی رورل ایریاز میں کام کر رہا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو کام کر رہے ہیں, اب بہت ساری ایپس اردو میں بھی آ گئی ہیں جو کہ اس طرح کے کام کر رہی ہیں. تو ہم بھی انہی گراؤنڈ پہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ان کو ریجنل لینگویجز کے اندر وہ سلوشن پرووائڈ کرے جہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو, جہاں ان کو بینکنگ سروسز یوز کرنے میں کوئی پرابلم نہ آئے, اور سب سے بڑی بات ربا فری بینکنگ ہو. اگر کسی کسان کو لون چاہیے تو اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں انٹرسٹ پہ لون لے رہا ہوں, اس کو یہ پتہ ہو کہ میں جو ہے وہ لون لے رہا ہوں وہ ایک انٹرسٹ فری لون ہے, اس پہ ربا جو ہے وہ میں ربا سے دور ہوں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ دیز آر دا تھنگس جو کہ ہم زیادہ سوچ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اچھا, آپ نے ربا کی بات کی ہے, مطلب اگر فار ایگزامپل اگر میں ایک کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یا اس سے میں لون لے لیتا ہوں, تو جب ربا نہیں لگ رہا تو کیا وہ اس کا ٹائم لمٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کی جائے گی یا پھر وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو لون پرووائڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں ٹائم لون جتنے بھی ملتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سروس چارجز اپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر. صحیح. اور اسلامک بینکنگ کے اندر جو چارجز جو پینلٹیز ہوتی ہیں اگر آپ نے ٹائملی پے نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو وہ سارا چیریٹی میں جاتا ہے. اوکے. ہم اس کو یوز نہیں کرتے. صحیح. یہ تمام اسلامک بینکنگ میں اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو بتائیں گے کہ جو بھی پینلٹیز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نے فیصل بینک کا کریڈٹ کارڈ لیا ہے اور آپ اپنی پیمنٹ ٹائملی کرنا بھول گئے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ چارج ہوتا ہے, اینڈ دیٹ گوز ٹو چیریٹی, ناٹ فار انٹرسٹ بیس سروسز. ٹھیک ہے. جس طرح نارملی اگر آپ کسی اور کنونشنل اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کی ریونیو ہوتی ہے. صحیح. ہم اس کو ریونیو مارک نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اس کو چیریٹی کنسیڈر کرتے ہیں. یس, کسٹمر نے مسٹیک کی ہے, ہی اور شی ہیز ٹو پے پینلٹی, بٹ دیٹ گوز ٹو charity. ٹھیک ہے. You are also working on the banking as a service or platform as a service. Yeah, that's interesting. Basically یہ ہے کیا, یہ ہماری audience کے لیے سمجھا دیں جو. Yeah, that's something close to my heart. Okay. And I think پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم پہلے خود کام کرتے تھے. We used to have large teams. I've been leading teams since almost last 1.5 decades. More than 2,000 people. At times میرے پاس 3,000 لوگ بھی تھے جن کو میں مینیج کیا کرتا تھا. اچھا. بٹ آئی تھنک ٹائم ٹو ٹائم اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے. بالکل. ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے ایز پر دی جو جاگرافیکل ڈائنامکس کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. پھر اس زمانے میں اویئرنیس ایک چیلنج تھا, لوگوں کو سمجھانا ایک چیلنج تھا, اور لوگ آج بھی ہیومن ٹچ کو جو ہے نا وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یار میں خود سے ڈاؤن لوڈ کروں گا, کوئی غلطی کروں گا تو وہ کون ٹھیک کرے گا, مجھے کون سمجھائے گا. تو اس طرح کی چیلنجز تھے. تو اس زمانے میں ہم جو ہے وہ بڑی ٹیمز کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں مجھے لگتا ہے اٹس آل اباؤٹ پارٹنرشپس. آج کے دور میں اٹس آل اباؤٹ انٹر آپریبلٹی. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کیو آر پیمنٹس, ایک دور میں جب ہم نے لانچ کیا تھا فرام جیز کیش سائڈ, وہ اسٹیٹک کیو آر تھا, اینڈ دیٹ واز کلوز لوپ کیو آر. کہ کیو آر اگر آپ جیز کے کسٹمر ہیں تو ہی آپ اسکین کر سکتے ہیں, تو ہی آپ پے کر سکتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ اٹس انٹر آپریبلٹی ان پلیس. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں, آپ ایپ اوپن کرتے ہیں اور پے کر سکتے ہیں. تو یہ کنوینئنس ریگولیٹر نے ہمیں ایسی ریل پرووائڈ کر دی ہے پیمنٹ کی جو انڈسٹری میں ریولیوشنائز کرے گی پاکستان کو. صحیح. اینڈ اسٹیٹ بینک از پشنگ دیٹ کہ ہمیں بائی 2026 ہم نے 3 ملین مرچنٹس پہ کیو آر ڈپلوائے کرنے تاکہ پیمنٹ ایکسیسیبل ہو جائے.
اچھا اب آپ نے بات کی پلیٹفارم ایز سروسز اینڈ بینکنگ ایز سروسز. ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر آر لاٹ آف پلیئرس, دیر آر لاٹ آف فنٹیکس کمنگ اپ, دیر آر لاٹ آف EMIs کمنگ اپ. ان کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں ہے, اچھا, بٹ دے ہیو یوز کیسز. بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں پاکستان میں, جس میں FMCG, اگر آپ کسی کی بات کریں کہ کسی کو کلیکشنز کے سولوشنز چاہیے, یا کسی کو لگتا ہے کہ میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے فار دا سروسز, بٹ اگر میں اس پلیٹ فارم میں بینکنگ ایز سروسز ان بلڈ کرتا ہوں تو میں کسٹمر کو زیادہ بہتر سروسز پرووائڈ کر سکوں گا. فار ایگزامپل کوئی ڈیجیٹل ایپ ہے جو کہ آج کل دیر آر لاٹ آف ایپس جو کہ ڈیجیٹلی کھاتا مینیج کرا رہی ہیں ایپس کے اوپر, اینڈ دیر آر لاٹ آف کسٹمرز جو اپنا صرف ڈیلی ڈیٹا اس میں ریکارڈ کرتے ہیں کہ میں نے آج اتنے پیسے لیے ہیں, اتنے پیسے کسی کو دیے ہیں, اتنے پیسے کسی اور سے لینے ہیں. تو اس طرح کی ایپس جو کہ فائنینشیل ٹرانزیکشن تو ریکارڈ کر رہی ہیں, بٹ وہ لائسنس نہیں لے سکتے, وہ اپنا کام خود سے نہیں کر سکتے. سو وی تھاٹ کہ لیٹس گو اباؤٹ اٹ کہ کیسے ہم اوپن بینکنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹو پرووائڈ دیم APIs کہ آپ وہ سروسز اپنے کسٹمر کو دیں, اینڈ کسٹمر جو ٹرانزیکشن آپ کی ایپ سے باہر جا کے کر رہا ہے وہ اسی ایپ میں وہ سروسز لے لیں. بالکل. سو دیٹ از دی آئیڈیا بہائنڈ دس, اینڈ آئی تھنک آپ دیکھیں گے دس از دا فیوچر آف پاکستان. ان پاکستان اٹ وڈ بی اوپن بینکنگ انوائرمنٹ, کیونکہ یہ ایک شروعات ہے. جیسے میں نے کہا کہ QR کی پیمنٹ ایک انٹرآپریبلٹی ہے. راس کی جو ریل ہے وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی بھی کسٹمر کسی بھی بینک میں اپنی سروسز لے سکے. صحیح. تو آئی تھنک دس از دا فیوچر. اینڈ پلیٹفارم ایز سروسز, آئی تھنک اگر آپ نے پلیٹفارم بنا لیا ہے اور سم ون کمز اپ کہ یار میرے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور آپ اپنی ایپ کے اندر جو ہے نا مجھے جگہ دے دیں, یا میری آپ کا جو سسٹم ہے وہ مجھے بھیج دیں, تو میں آپ کے سسٹم کو, کیونکہ میں اگر پورا سسٹم بناؤں گا تو مجھے ایک اینڈ ٹو اینڈ پوری ایک R&D کرنی پڑے گی, اس کا ایک بڑا کمبرسم پروسیس ہے. تو اس پروسیس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ پلیٹفارم سروسز اپنی جو ہے وہ رینڈر کرتے ہیں کسٹمرس کو. صحیح. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے M-Tech کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ سولوشنز اگر لگ جائے تو لوگ ریئل ٹائم میں پیمنٹ کر رہے ہوں. جیسے آج NFC کے تھرو پیمنٹ ہو رہی ہے, آپ ٹاپ اپ کرتے ہیں پھر پیمنٹ ہوتی ہے. صحیح. تو اگر M-Tech کا آپ کا والیٹ ہو تو آپ M-Tech کے والیٹ پہ پیسے جو ہے وہ نکل رہے ہوں گے, وہ کر رہے ہیں وہ لوگ کام یہ والا. آئی تھنک جن لوگوں کے پاس کسٹمر بیس ہے دے آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود بینکس تاکہ وہ بینکنگ ایز سروسز لے سکیں, اپنے کسٹمرز کو سرو کر سکیں, فائنینشلی ایکسیسیبل کر سکیں ان کے لیے تمام وہ سروسز جو ان کو آؤٹ سائڈ دی انوائرمنٹ ملتی ہیں فرام دیر ایپ. So this is how banking as service will flourish in Pakistan, and مجھے لگتا ہے کہ this is the future in Pakistan. اوکے رائٹ. اچھا یہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے کیش لیس اکانومی پہ بڑا ورک کر رہی ہے, بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے پاکستان جیسی اسٹیٹ میں, اور یہ ہو سکے گا پاسبل؟ 100%. I think in Pakistan جیسے میں نے پہلے کہا we are ready. ہمارے پاس اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم ریڈی نہیں ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں مور دین 40 ملین والیٹ یوزرز ہیں. پاکستان کے اندر ہر دوسرے بندے کے پاس کسی نہ کسی بینک کی ایپ اویلیبل ہے. رائٹ. تو اگر گو کیش لیس جو اسٹیٹ بینک کا ایک ایمبیشن ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں اگر ان سب کو نیٹ میں لایا جا سکے کسی طرح, اور تمام بینکس مل کے اس 3 ملین کے نمبر کو اچیو کر سکیں, ٹھیک ہے, تو آئی تھنک وہ اس کو کرنا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اینڈ بائی یو وڈ سی انشاءاللہ بائی 2026 پاکستان میں ایوری مرچنٹ وڈ بی ہیونگ اے QR پلیسڈ آن دیئر شاپ, اور لوگ جا کے وہاں سے ٹرانزیکشن کنڈکٹ کر رہے ہوں گے. آئی کین امیجن دس رائٹ ناؤ. پھر یہ وہی والا سوال آ جاتا ہے کہ اربن میں تو ہو سکتا ہے پر رورل میں وہی پرابلمز آ جائیں گے. لیکن رورل میں بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. رورل میں بھی آج آپ جائیں کہیں کسی بھی گاؤں میں بھی جائیں نا, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے کچھ بائی کر لیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ریسنٹلی ابھی بقرعید سے پہلے ایک جگہ گیا, اوکے, جانور کو خریدنے کے لیے, یار ہم نے جانور خریدنے ہیں. تو وہاں پہ جو بیوپار تھا, جو سیلر تھا, جو اپنی گائے بیچ رہا تھا یا بکرے بیچ رہا تھا, ٹرسٹ می کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کیش ٹرانسفر کر دیں میرے اکاؤنٹ میں. میں نے کہا کون سا اکاؤنٹ ہے تمہارے پاس؟ کہتا ہے جائز کیش کا اکاؤنٹ ہے, یا ایزی پیسہ کر دیں میرے پاس. تو اویئرنیس تو چلی گئی ہے وہاں تک. صحیح. اب ہمیں بہت سارے وہ کام کرنے جو ہم نے نہیں کیے ہیں. ناؤ وی ہیو دا ڈیٹا, ناؤ وی ہیو دا کسٹمر بیس, ناؤ وی ہیو دی اویئرنیس. آئی تھنک جی فائنینشیل ایکسیسیبلٹی از
now more important than the other things کہ اب آپ کیسے ان کو فائنینشیل سروسز دے سکتے ہیں ود ان ایپ, آپ کیسے ان کو دوسرے سولوشن دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, فائنینشیل سروسز صرف بل پیمنٹ اور ٹرانزیکشنس کے لیے تو نہیں ہے بالکل کہ آپ یہاں سے پیسے بھیجیں وہاں سے منگائیں یا بل پے کر دیں. دیر آر لاٹ آف ادر ایریاز. ہم کہتے ہیں وائی ناٹ کہ وہ گروسری بھی یہاں سے بائی کرے, وائی ناٹ کہ وہ اپنا فیول بھی یہاں سے بائی کرے اگر وہ ڈیلی کمیوٹ کرتا ہے, وائی ناٹ کہ اپنی میڈیسن اپنی ہیلتھ کیئر یہاں سے مینیج کرے, وائی ناٹ کہ وہ اپنی سیونگز اس پرٹیکولر اکاؤنٹ میں کرے, وائی ناٹ کہ وہ مارگیج یہاں سے لے سکے, وائی ناٹ کہ وہ بائک اپنی قسطوں پہ لے سکے. سو دیز آر دا ایریاز جو کہ ہر بندے کی ضرورت ہیں. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سولوشن جہاں پہ ہم یہ والے سولوشنس پروموٹ کریں لوگوں کو اور لوگ اس کو اڈاپٹ کریں. اینڈ ٹرسٹ می, جب آپ ایک رائٹ وے میں ایک ایتھیکل بینکنگ سروسز پرووائڈ کریں گے, جو کہ ہمارا بھی موٹو ہے کہ ہم یہ ایک کے پلیٹ فارم سے یہ ساری سروسز ود ایتھیکل بینکنگ اینڈ روبسٹ اینڈ فاسٹ ٹریک سولوشنس پرووائڈ کریں ود ربا فری ایمبیشن, تو مجھے لگتا ہے کہ نو برینر ٹو اڈاپشن ڈیفینیٹلی ہونی ہے. ٹھیک ہے یہ, لیکن کیا میرا پیسہ ڈیجیٹل بینکنگ میں سیو ہے؟ کیا آپ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ رہے گا فرام ہیکر سے؟ اور یہ جو ویری انٹرسٹنگ کویشچن. دیکھیں, جب آپ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو اس طرح کے سائبر کرائمز اور ڈیجیٹل فراڈ اور یہ سارے لوگ یہ ساتھ آتے ہیں. کچھ چیزیں دیکھیں, ہر چیز کا ایک ایڈوانٹیج ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. رائٹ. If I talk about the Bank Islami has its own banking infrastructure. So ہم الگ نہیں ہیں, we are Bank Islami. ایک is an initiative جہاں پہ ایک ڈیجیٹل بینکنگ ایکسپیرئنس دے رہے ہیں ہم فرام دس پلیٹ فارم. ٹھیک ہے. سو وی ہیو دا پلیٹ فارم, وی ہیو دا ٹیم, وی ہیو دا سائبر سیکورٹی پروٹوکولز وی فالو. اینڈ اوبویسلی جتنے بھی بینکس آ رہے ہیں ان ساروں کے یہ چیلنجز ہیں, اور 100% آپ کا پیسہ ڈیجیٹلی سیف ہے. کیونکہ جب آپ ڈیجیٹل بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولتے ہیں, دیکھیں نا آج بھی جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی میکسیمم ٹرانزیکشن ان کی ایپ کے تھرو ہوتی ہے. برانچ پہ تو لوگوں نے جانا کم کر دیا ہے. برانچ نیٹ ورک اب صرف سروسز کے لیے رہ گیا ہے. جب آپ کی کچھ کمپلینز آتی ہیں, کچھ آپ نے کوئی پے آرڈر بنوانا ہے یا آپ نے کوئی بائی کرنی کوئی چیز, اس طرح کی سروسز کے لیے جو آپ کی میجر آئی تھنک 80% آف دا سروسز کیا ہیں کہ آپ نے فنڈ ٹرانسفر کرنے, آپ نے منتھلی بل پے کرنے, اسکول کے بچے کی فی پے کرنی ہے. تو سروسز تو آپ کی ساری شفٹ ہو چکی ہیں ڈیجیٹل پہ, اپلیکیشن تو یوز ہونا شروع ہو گئی ہے. رائٹ. تو یس 100% سیف, بٹ دیر آر چیلنجز. ڈیجیٹل جب آپ کرتے ہیں انفراسٹرکچر, وہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں, اینڈ اس کے لیے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو اس کو ایڈریس کرتا ہے ٹائملی. اچھا غفران صاحب, پاکستان میں جو QR پیمنٹ کا رائز ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس کو بھی, ابھی ریسنٹلی کیش لیس کا بھی حکومت نے کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ QR پہ بھی جو ہے وہ شفٹ ہوگی چیزیں. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ Yeah, that's a great question and close to my heart as well. So QR payments, I guess, again, I'm lucky to be part of this journey from the scratch. Okay. I'm the founding member of Merchant Launching in Pakistan. Right. And I can proudly say I built the network from the scratch. Okay. And we onboarded almost, I think currently اس وقت پاکستان میں 700,000 مرچنٹس ہیں جو کہ QR ایکسیپٹنس کر رہے ہیں آن دیئر آؤٹلیٹس. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک کا ویژن ہے بائی 2026 they are targeting about 3 million merchants. So I think these payment rails will evolve Pakistan very soon inshallah. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راس QR ہے یہ انٹر-آپریبل ہے. انٹر-آپریبل مینس کہ یہ پیمنٹ آپ کسی بھی بینک کی ایپ سے پے کر سکتے ہیں اور ریئل ٹائم اس مرچنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا. سو دیٹس دا بیوٹی. اور اس کی اڈیپشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور ہم نے بھی ریسنٹلی ایک سروے کنڈکٹ کیا ایٹ بینک اسلامی. آئی تھنک اوور آل اگر آپ مارکیٹ میں جائیں ریٹیل پہ, تو دکاندار پورا دن ایکٹیویٹی کرتا ہے ڈفرینٹ اپنے اکاؤنٹ سے, بٹ اس کی جو پریفرڈ بینکنگ ہے دیٹ از اسلامک. ادھر وہ میزان ہے یا بینک اسلامی ہے یا کوئی اور اکاؤنٹ ہے جو کہ اسلامک ہے, تو وہ پیسے کیری نہیں کر رہا ہوتا اپنے اس کنونشنل اکاؤنٹ میں. صحیح. سو وی تھاٹ کہ دس از دا ایریا جہاں پہ آپ پروموٹ کر سکتے ہیں اسلامک ڈیجیٹل بینکنگ, اور کسٹمر یا مرچنٹس دونوں کو یہ ایک آپشن ملے کہ آپ اسلامک وے میں
پیمنٹ دیں اور پیمنٹ ریسیو کریں. ٹھیک ہے. تو ان مائی اوپینین آئی تھنک دس از دا ایریا جہاں پہ ڈیجیٹل اڈاپشن اور پیمنٹس اور انٹرآپریبلٹی یہ فلرش کرے گی انشاءاللہ. آپ کے اس 10 سالہ مطلب 20 سالہ کیریئر میں مطلب جس طرح فن ٹیک میں آپ نے کیا, سب سے بڑا چیلنج کون سا تھا؟ آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو بہت سارے چیلنجز دیکھے ہیں ہریرا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا ایک چیلنج تھا ایک زمانے میں کہ یہ ہم کیسے ہوگا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ اکاؤنٹ کھولیں گے, وہ پیسے جائیں گے کہاں, کس کے پاس جائیں گے, اگر کل کو آپ کی کمپنی بند ہو گئی تو کیا ہوگا, ہمارے پیسے کہاں جائیں گے, ہم کس سے بات کریں گے. سو اس طرح کے کویشچنس سے وہ ایک بڑا ٹف ٹائم تھا جہاں پہ لوگوں کو آپ کنونس کرتے تھے. پھر دوسرا ایک چیلنج جو میں نے زندگی میں فیس کیا, گورنمنٹ کے لوگوں کو سمجھانا کہ آپ کنونشنل بینکنگ سے نکلیں, کہ آپ چیک سے پیمنٹ نہ کریں اپنے بینیفیشری کو, آپ اس کو پے آرڈر نہ دیں, آپ اس کو پوسٹ آفس نہ بھیجیں, آپ اس کو وہ والی سروسز نہ دیں جس سے اس کو پرابلم ہو. دیکھیں نا, اگر کسی کی سیلری آ رہی ہے اور اس کا بندہ آل دا وے اس کی فیملی کے ممبر جا رہے ہیں پوسٹ آفس ٹو کلیکٹ دی منی, تو دیٹ واز اے پینفل ایریا. بالکل. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو ایک ریچ دیں. اگر کسی کی, میں آپ کو ایک بڑا زبردست قصہ سناتا ہوں. ہم لانچ کر رہے تھے, اٹ واز اباؤٹ آئی تھنک 2012 موسٹ پرابلی. تو ہم ایک رینجرس کے ہیڈ کوارٹر گئے کراچی میں, جہاں پہ سیلریز آیا کرتی تھی رینجرس کی, اور وہ پوسٹ آفس سے یوزلی ان کو ودرا ملتا تھا. وہاں پہ میں ان سے سب سے بات کر رہا تھا کہ کیسے پیسے بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب ہمارے پیسے آتے ہیں نیشنل بینک میں, وہاں سے پھر ہم پوسٹ آفس سے لیتے ہیں یا نیشنل بینک کی برانچ سے لیتے ہیں, اور ہمیں اپنے گاؤں بھیجنے ہوتے ہیں تو ہمارا بندہ جاتا ہے, وہ جا کے پوسٹ آفس میں یا نیشنل بینک میں جا کے جمع کراتا ہے. پھر میرا بھائی یا میرے ابا جو ہے وہ آل دا وے بس میں ٹریول کر کے اس پرٹیکولر لوکیشن پہ جاتے ہیں, پھر وہاں سے کیش ودرا کرتے ہیں. ٹرسٹ می ہریرا, ہم نے جب ان کو یہ سلوشن بتایا کہ ناؤ آپ اسی بیس کے اندر ہی پیسے آپ ہمارے ایجنٹ کو دیں گے, اور وہ ایجنٹ آپ کے گاؤں میں بھیجے گا جو آپ کے گھر کے برابر میں ایک دکان ہے, وہاں سے جا کے آپ پیسے نکال لیں گے. ٹرسٹ می وہ سارے کے سارے اتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی کا عالم نہیں تھا. اور آج بھی جتنے بھی سپاہی ہیں, آپ چاہے وہ ایف سی کے اہلکار لے لیں, آپ چاہے آرمی کے لے لیں, آپ چاہے رینجرس کے لے لیں, آپ کبھی ملیر کینٹ یا کسی بھی پاکستان کے کینٹ میں جائیں جب سیلریز آتی ہیں, رائٹ, ٹرسٹ می جو سب سے زیادہ پیسے بھیجے جاتے ہیں وہ یہی لوگ اپنے ڈفرینٹ اپ کنٹری بھیج رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ کراچی آیا ہوا ہے فرام کے پی کے, تو وہ وہاں سے پیسے بھیج رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا روبسٹ ہوتا ہے. اب وہ ٹرانزیشن میں نے دیکھی ہے او ٹی سی ٹو موبائل والیٹ. اب وہ موبائل والیٹ میں پیسے ڈالتا ہے اور موبائل والیٹ سے اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو جو ہے وہ موبائل والیٹ سے پیسے بھیج دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ چیلنجز تھے جو ہم نے دیکھے ہیں, اوور کم کیے ہیں. کرنٹ ایرا کے جو چیلنجز ہیں, آئی تھنک مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی از دا چیلنج. جیسے آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل فراڈز ہیں, سائبر کرائمز ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے, بٹ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی از اے چیلنج, اینڈ آئی تھنک سارے بینکس پہ کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی پہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اینڈ ٹیکنالوجی اگر آپ کی اسٹرانگ ہے, آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے, تو آپ کے کسٹمر بیس انٹیکٹ ہیں, آپ کی ساری سروسز جو ہے وہ ٹائملی پرفارم کریں گی, کسٹمر آپ سے خوش رہے گا. ٹائم ٹو مارکیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ جب ٹیکنالوجی آپ کی روبسٹ ہوتی ہے تو کسٹمر بھی ٹائملی سرو ہوتا ہے. بالکل. سو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی از اے چیلنج, ایٹ دا سیم ٹائم یہ اپرچونیٹی بھی ہے. اور آپ جو ہم نے لاسٹ 20 ایئرز میں ہم نے چیلنجز فیس کیے ہیں, مجھے لگتا ہے اب ہم جو سلوشن بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم وہ ساروں کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اب جو بھی سروسز ہم دے سکیں اس پلیٹ فارم سے, ایک کے پلیٹ فارم سے, ایک کی ایپ سے, وہ سلوشنز ہوں جو ہر پاکستانی کی نارمل میجر نیسیسٹیز ہوں. اور ہم چاہتے بھی ہیں, وی وانٹ ٹو بی اے پریفرڈ چوائس فار اے کسٹمر. رائٹ. نہ صرف اس لیے کہ ہم اسلامک بینکنگ دے رہے ہیں, بلکہ ہم ایک ہائی ٹیک سولوشن دے رہے ہیں جو کہ فاسٹ اینڈ روبسٹ ہے. ٹھیک ہے. جس میں کنوینئنٹلی وہ اکاؤنٹ اوپن کر کے اپنی وہ ساری سروسز لے سکے گا جو اس کو چاہیے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرئنس, آپ ایک کو اگلے 5 سال تک کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیٹس ویری گڈ کویسچن. آئی گیس آئی تھنک ایک, جیسے میں نے پہلے کہا, فیوچر از امینس ان پاکستان, دا پوٹینشیل از دیر, آور مارکیٹ از ریڈی. So it's all about solutions, it's all about high tech application, it's all about convenience for the customer,
اور کتنی روبسٹ اور کوئک آن بورڈنگ ہو سکتی ہے ایک کسٹمر کی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک ویژن الائنمنٹ ہے ود اسٹیٹ بینک اینڈ پاکستانی گورنمنٹ کہ ہم نے اسلامک ہونا ہے, تو وی آر اسلامک ایپلیکیشن. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑا رائٹ ٹائم لانچ کرنے جا رہے ہیں. دیر آر فیو بینکس کمنگ اپ ود اسلامک بینکنگ لائسنس. تو دس از دا ٹائم کہ آپ ایک اچھے ٹریک پہ ایک ویژن ریگولیٹر کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ الائن ہو کے اور پبلک کے فیور میں ایک ایسی چیز لانچ کریں جو کہ پریفرڈ چوائس بنے آگے چل کے. تو مجھے لگتا ہے دا فیوچر از برائٹ اینڈ فیوچر از آرس. اچھا, ایک پرسیپشن بہت کریٹ ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ اسلامک بینکنگ از سچ لائک اسلامک بینکنگ تو ہے, لیکن اس کے اندر وہ اسلامک رولز اپلائی نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ آئی تھنک اٹس اے میتھ. لوگ اس کو آج بھی کہتے ہیں کہ کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو, بٹ اسلامک بینکنگ ایسے نہیں ہے. آئی تھنک آئی کوڈ بی ون آف دیم, کیونکہ میں بھی شاید دور تھا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. بٹ مجھے لگتا ہے اٹس اے پروسیس. صحیح. اسلامک بینکنگ اٹ از اے پروسیس. اگر آپ پروسیس سے فالو کر کے جا رہے ہیں تو بینکنگ ہے, اس کے رولز ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پروڈکٹ لائن ڈفرینٹ ہے, مداربہ, مشارکہ, اینڈ دیر آر لاٹ آف ٹرمز یوز کی جاتی ہیں جس کی ایک پروسیس بنی ہوئی ہے. اس پروسیس سے اس پروڈکٹ کو ایسیٹس کے تھرو جو ہے نا وہ لے کے جایا جاتا ہے تاکہ وہ اسلامک کے اس میں ایمبٹ میں آئے. ٹھیک ہے. اگر یہ صرف میتھ ہوتی تو اسٹیٹ بینک تو نہ کرتا کہ بائی 2028 سارے اسلامک بینکنگ ہو, شریعہ کمپلائنٹ ہو. لیکن نا اسلام میں بینکنگ تجارت تو منع نہیں ہے, تو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ تجارت کے اوپر بیس کرتی ہے. صحیح. اسلامک بینکنگ تجارت کو پروموٹ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میتھ جو ہے وہ اب ہمارا کام ہے, ہمارا مشن ہے کہ اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں تھرو آر ڈیجیٹل سروسز, ڈیجیٹل بینکنگ ایکسپیرئنس, وایا آر ایک ایپ. ہماری جو ایک کی ایپ ہے وہ اس کا پرائمری فوکس بھی اسی پہ ہی ہے کہ ہم نے ایک کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ ربا فری جو ہے نا وہ سروسز دینی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از آر موٹو ایز ویل, سیونگ ہیومینٹی فرام ربا. ایک میرا کوشچن ہے اور ایک پاکستان کے ہر اس فری لانسر کا کوشچن ہے جو وہ پوچھنا چاہ رہا ہے. پے پال کب پاکستان آئے گا اور وہ کیوں نہیں آ رہا؟ پے پال پاکستان کیوں نہیں آ رہا, آئی تھنک یہ بڑا زبردست کوشچن ہے, اور ہم بھی بائی دا وے ان گراؤنڈس پہ کام کر رہے ہیں. ناٹ اونلی پے پال بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ وائی ناٹ مونزو, وائی ناٹ ڈو پے, وائی ناٹ ریولوٹ, وائی ناٹ پیونیر. پیونیر تو خیر آ گیا پاکستان میں, ہم نے جائز کیش کے ساتھ کام بھی کیا تھا اس پہ. بٹ دیکھو ابھی بھی نا پاکستان میں ڈیجیٹل انٹیگریشنز اکراس بارڈر ایک چیلنج ہے, اور ہمارے یہاں انفراسٹرکچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں آج بھی اس انفراسٹرکچر کے لیے شاید ریڈی نہیں ہے مارکیٹ, بٹ فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے. یہ سارے لوگ خود آئیں گے یہاں پہ جب ہماری ڈیجیٹل اڈیپشن اس لیول پہ چلی جائے گی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن نا دنیا میں ڈیجیٹل بینکنگ کہیں کسی ملکوں میں 90% چلی گئی ہے, کہیں 80% چلی گئی ہے, کہیں اور چلی گئی ہے. پاکستان ڈوئنگ اے گریٹ جاب سو فار, بٹ مجھے لگتا ہے اسٹل وے ٹو گو. اسٹل دیر آر لاٹ آف چیلنجز جو کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسٹل مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم بہت سارا کام باقی ہے ہمارے ملک میں. سو لیٹس سرو پاکستانی پیپل ود ان پاکستان بائی گیونگ دیم اسلامک ڈیجیٹل ایکسپیرئنس, اینڈ دین وی کین کنیکٹ اکراس دا بارڈر ایز ویل. تو ابھی تک میرے خیال سے مطلب فار یور ایکسپیرئنس ایز ویل, باقی جو جتنی بھی ایپس ہیں ان کو آنے میں کیا چیز بڑی چیلنج بن رہی ہے؟ انٹرنیشنل ایپس کی بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایپس آئی تھنک کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, کچھ ہمارے یہاں ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ سائز دیکھیں نا. بزنس اٹس آل اباؤٹ بزنس. اگر آپ ریمیٹنسز کی بات کریں, آج بھی وہی پرانا ٹپیکل ریمیٹنسز کا سلوشن چل رہا ہے کہ دیر آر لاٹ آف ایکسچینج کمپنیز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وڈرال جو ہے وہ ڈفرینٹ بینکس کی تھرو پاکستان میں ہو رہا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب اوپن بینکنگ اور اکراس بارڈر بینکنگ کے اوپر ریگولیشنز آئیں گی اور بہتر, تو شاید زیادہ بہتر ہم اس پہ کامنٹ کر سکیں گے. آئی تھنک دس از دا ایریا جہاں پہ مجھے لگتا ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ینگسٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جو فن ٹیک انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, اس کا اسکوپ ہے ویسے فیوچر میں, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ 100% آئی تھنک دس از دا ایریا جو کہ فیوچر ہے. یہ ایک اینڈ لیس ایریا ہے. پیمنٹ از نیڈ فار ایوری ون, رائٹ. اینڈ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں پاکستان میں, ان سب کو سوچنا چاہیے کہ جو
ان کی نیڈ ہے اس کے مطابق کون سا ایسا بینک ہے جو ان کو وہ سروسز دیتا ہے, یا ان کو اگر جوائن کرنا ہے اس انڈسٹری کے اندر آگے پڑھنا ہے, تو آئی تھنک دس از دا ایریا جہاں پہ وہ ایک ماڈرن ایرا فائنینشیل ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم تو ینگ جنریشن ہے یہاں پہ, وی آر اے ینگ پاپولیشن, تو ہمارے لیے تو پوٹینشیل ہی پوٹینشیل ہے. یہی وہ ایریاز ہیں جو اس وقت پاکستان میں بوم کر رہے ہیں, یہی وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ریونیو اسٹریمز بہت بہتر دیکھ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈسٹری میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور پاکستان میں جتنا ابھی ان بینک مارکیٹ ایمٹی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جتنی آپ سروسز دیں گے اتنے آپ کو امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. 5 ڈیجیٹل بینک آ رہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو کام کرنا ہے نا, وہاں پہ بھی تو لوگ چاہیے. تو یس آئی تھنک مجھے تو لگتا ہے فیوچر سب کا ہے, اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو بی الائنڈ ایز پر دیئر تھنکنگ اینڈ نیڈس. آن لائن فراڈ ایپس ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ لون ایپس جو ہے اسٹارٹ ہوئی نہیں ہیں. آپ 50,000 کا قرضہ لیں, آپ اتنے دنوں میں پورا کر لیں, بٹ وہ ہوتا نہیں ہے, وہ پھر فراڈ ہو جاتا ہے, وہ جلدی مانگتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آئی تھنک اس پہ کافی سیریس قسم کا ایکشن لیا ہے ریگولیٹریز نے, اور ایف آئی اے بھی اس پہ کام کر رہی ہے. یس یو آر رائٹ, دیر ور سو مینی ایپس جو کہ لوگوں کو لون دے رہی تھے, اور بڑے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی. بٹ مجھے لگتا ہے ایف آئی اے از کوائٹ اگریسو آن دس پارٹ, اور وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ ایپس لائسنس تھیں, کچھ ان لائسنس تھیں. ڈیجیٹلی لون کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. اسٹیٹ بینک اس کو الاؤ نہیں کرتا, پاکستانی گورنمنٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی, بٹ کچھ لوگوں نے کیا, اور وہ آئی تھنک ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان میں ایسی کوئی ایپ ہے جو اس وقت فراڈ کر رہی ہے اس لیول کا, بٹ دیر آر ادر فراڈس جو کہ ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ڈیجیٹل سائبر کرائمز, دیر آر لاٹ آف ایکٹیویٹیز, اور جہاں فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا وہاں پہ اس طرح کی چیلنجز ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ایک پراپر میکینزم ہوتا ہے ٹو ہینڈل سچ چیلنجز. تو ہر بینک نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس کے اوپر جو ڈیڈیکیٹلی ان چیزوں میں کام کرتا ہے, جو ٹرانزیکشنس کو مانیٹر کرتا ہے اینڈ ٹو اینڈ, کہ یہ ٹرانزیکشن کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ کسٹمر KYC کسٹمر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے. یس اس پہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور پاکستانی اتھارٹیز اس پہ آلریڈی کام کر رہی ہیں to prevent such kind of issues. Right. Lastly, ایک message for the Pakistani youth and for the Pakistani audience. So, in my opinion, I guess Pakistan has immense potential. There are a lot of areas جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. As I said earlier, Islamic banking is our target, is our mission. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ سارے بینکس اس پہ کام کریں گے, کیونکہ اب تو ریگولیٹری پش ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی چاہتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے اس ایریا میں, اینڈ لیٹس پروموٹ دس ڈیجیٹل اسلامک ایکسپیرئنس, ادھر any bank or any sort of organization to save humanity from riba. That is my closing note. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you.